السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد۔ جب وہ دعا سن لی گئی تو پھر یہ واقعہ ہوا۔ دو تھکے دبلے پیاسے اونٹوں پہ 40 دن کی مسافت کے بعد وہ فلسطین سے اس بے آب و گیا وادی میں پہنچے۔ وہ وادی کتھئی رنگت کے دھوپ جلے گرم خشک پہاڑوں کے بیچ تھی۔ وادی میں پانی کی ایک بوند نہ تھی، نہ کوئی سایہ دار درخت۔ نوکیلے پتھروں اور لال لال مٹی میں اگی خال خال کانٹوں بھری جھاڑیاں تھیں جو ادھر نکل آئے مسافر کے ہوا سے پھڑ پھڑاتے کھلے کپڑوں کو الجھا لیتی تھی، پکڑ لیتی تھی۔ اس وادی میں انہیں اپنی اولاد کے ایک حصے کو بسانے کے بعد خدا کا محترم گھر بنانے کے لیے کہا جانا تھا۔ وہ وادی بقا تھی۔ وادی بقا اس وقت تک نہ کوئی گاؤں تھا، نہ قصبہ، نہ شہر۔ دور دور تک انسانی آبادی کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ تنگ سی وادی سب طرف سے خشک بنجر دھوپ میں کھڑے جلے پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ ان پہاڑوں میں 3 درے تھے۔ یہاں آنے جانے کے یہی راستے تھے۔ ایک شمال کی سمت شام کو جاتا تھا، دوسرا جنوب میں دور یمن کنارے تک پہنچاتا تھا، تیسری راہ قریب کے سمندر بحر احمر کے صحرائی ساحل کنارے سے ہوتی ہوئی اوپر فلسطین کو لوٹ جاتی تھی۔ اسی راستے سے 2 اونٹنیوں پر سوار ہو کے وہ میاں بیوی اپنے ایک شیر خوار بچے کو لیے ہوئے ادھر لائے گئے تھے۔ آنے والا مرد 86 سال کی عمر میں بھی مضبوط اعصاب کا مالک نظر آتا تھا۔ خشک گرم صحرا کی لمبی مسافت سے اس کی جلد پہ سرخی مائل جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ قد دراز تھا، ہڈیوں کے جوڑ بھاری تھے، سر کے بال کپڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ سفر کی تکان کے باوجود خیر بانٹتے چہرے پہ چراغوں کی طرح بولتی بڑی بڑی آنکھیں بڑی جاندار تھیں۔ جدھر ایک نظر دیکھ لیتی لگتا ادھر بوٹا اگایا۔ یہ خدا کے انتہائی برگزیدہ نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے ہمراہ ان کی 40 سالہ زوجہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا تھیں اور ایک شیر خوار بچہ۔ وہ بچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اسماعیل کے معنی ہے سنا گیا، جسے اللہ نے سن لیا۔ پتہ نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کب یہ دعا کی تھی کہ میرے اللہ میری اولاد میں سے اپنا لاڈلا رسول لانا۔ خدا نے وہ دعا سن لی۔ انبیاء تو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد سے زیادہ پیدا کیے، مگر جس نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری بنی نوع انسانیت کے لیے معیار اور پیمانہ بنا کر بھیجنا تھا، جن کے قلب پہ اپنی کہی ہوئی ساری باتوں سارے صحیفوں کو مکمل کر کے قرآن کی صورت میں نازل کرنا تھا، جنہیں بنائی گئی تمام تر تخلیقات کا آقا بنانا تھا، انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونے کا شرف بخشا جانا تھا۔ اب خدا جانے خدا نے پہلا فیصلہ کون سا کیا؟ اپنے گھر کو اس بے آب و گیا وادی میں بنوانے کا ارادہ یا اسی وادی میں پیدا کیے جانے والے اپنے لاڈلے رسول آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کی نسبت کو خدا اپنے گھر کی پہچان بنانا چاہتا تھا؟ شاید دونوں ارادے ایک ساتھ ہوئے ہوں۔ اپنے گھر کا جب خدا نے سوچا ہو تو اپنے آخری نبی کا آبائی شہر طے کر لیا، یا سب سے پہلے جب اپنے لاڈلے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تخلیق کی ہو تو یہی تہیہ کر لیا، یہی اپنے حبیب کے آبائی شہر میں اس کے گھر کے پڑوس میں اپنا گھر بنوانا ہے اور اسی کے ہاتھوں اسے سجوانا ہے، سارے جہاں کو دکھلوانا ہے۔ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی طے ہوا ہوگا، ورنہ یہ کیسے ہوتا جو ہو گیا۔ 40 دنوں کی دھوپ، گرد غبار اور پتھریلی صحرائی راہ پہ، سنگلاخ گرم اور خشک پہاڑوں کے بیچ ایک ویرانے میں، صحرائی قافلوں کے 3 راستوں کے درمیان سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی لاڈلی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اتنی دور سے لا کر بظاہر بے آسرا چھوڑ گئے، اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ خود اکیلے واپس پلٹ گئے 40 دن کا وہی گزرا ہوا سفر دوبارہ گزارنے، جدھر ان کی پہلی بیوی سیدہ سارہ ان کی منتظر تھیں۔ کہتے ہیں وہ سیدہ سارہ کے کہنے سے ادھر آئے تھے۔ سیدہ سارہ چونکہ خود اس وقت بے اولاد تھیں، ان سے اپنے شوہر کی دوسری بیوی کا بیٹا نہ سہا گیا۔ دونوں ماں بیٹے کے دیس نکالے کا مطالبہ کر دیا۔ ماننے والے اس کہاوت کو مان بھی لیتے ہیں، مگر حیرت ہے انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کا مطالبہ ماننے کے لیے
خدا کے دوست اور انتہائی برگزیدہ نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین سے لے کر 1.25 مہینہ چلتے چلتے کہاں جا رکتے ہیں؟ کہاں بیوی اور بچے کو چھوڑتے ہیں؟ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ کس نے طے کی تھی؟ سیدہ سارہ نے، سیدہ ہاجرہ نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے؟ خدا کے حکم کے بنا نہ وہ چلتے تھے نہ رکتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے وہ جگہ کون سی ہے، وہاں کیا تھا اور اس وقت اور کیا ہونے والا تھا۔ بی بی ہاجرہ کو بھی وہ اب بے آب و گیا ویرانہ ہی لگتا تھا۔ دور دور تک نہ پانی کا نشان، نہ کوئی پودا، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی انسانوں کی بستی۔ ایسی جگہوں پر کون رکتا ہے، کون بچتا ہے، کون بستا ہے؟ مگر وہ بس گئیں، ٹھہر گئیں اور ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئیں۔ وہ بھی ایسے کہ ان کا چلنا پھرنا، دوڑنا، رکنا ہمیشہ کے لیے امر کر دیا گیا، بار بار دہرانے کے لیے کہ کوئی بھول نہ جائے، کوئی بھول میں نہ رہے، کہ کبھی کبھی بظاہر نظر آتے، محسوس ہوتے اور موجود تمام تر خطرات کے باوجود بغیر کسی آسودگی، کسی بھی سہارے کے انسان نہ صرف زندہ رکھا جاتا ہے بلکہ وہ آنے والی انسانی نسلوں کا معیار بن جاتا ہے۔ ورنہ صحرا، پہاڑ اور گرم سورج کے نیچے بنا بوند پانی اور ایک بھرے پتے کے سائے کے، جہاں کیکٹس جیسے پیاس جینے والے پودے تک مر جاتے ہیں، وہاں پورے کا پورا ایک کنبہ ہی نہ بسا۔ وہ جگہ، وہ مقام نسل انسانی کی تمام تر قافلوں کی منزل بنا دیا گیا۔ سمت نما بن کے آنے والے عظیم ترین رہنما کی اسی قبیلے سے آمد ہوتی ہے اور ساری دنیا کو مسافرت پہ نکلنے انہی لوگوں کے ہاتھوں سے بنے مقدس گھر کی طرف یہی بلایا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں 40 دن کی مسافت کے بعد عین اسی جگہ روکا گیا تھا جہاں خدا نے اپنے گھر کا صحن سوچا تھا۔ وہاں رکتے ہوئے سیدہ ہاجرہ نے اپنے عالی مقام خاوند سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے صرف ایک سوال پوچھا تھا، نہ کوئی گلہ، نہ کوئی شکوہ، بس ایک معصوم سوال، یہیں لا کے یہاں چھوڑنا کیا اللہ کے حکم سے ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے غبار آلود تھکے بوڑھے چہرے پہ چمکتی ہوئی خوشکن آنکھوں سے مسکرا کے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں، اللہ کی یہی منشا ہے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ ان کا چہرہ دمک گیا، 1.25 مہینے کی دھول اور دھوپ جیسے یک لخت ان کے چہرے سے سرک گئی۔ گود میں کل بلاتے شیر خوار بچے کی پیاس بیچ جیسے ایکی میں اگی پکی کھجوروں کا پیڑ اگایا۔ سیدہ ہاجرہ دل جمی سے مسکرائی اور پورے اعتماد سے بولی، تب ہمیں کوئی دکھ نہیں۔ خدا کی منشا کبھی رحمت سے خالی نہیں ہوتی، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے انفو ایٹ جواد کے ساتھ۔ شکریہ۔